تم گوروں کے ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے، یہ وہ الفاظ تھے جو نومبر 1868 میں امریکی ایوان نمائندگان میں گونجے اور جان ویلز مینارڈ کا سیاہ رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور سپیکر کو مخاطب کر کے بولا، جناب عالی، میں بھی دوسرے معزز ارکان کی طرح عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہوں۔ مجھے اس ایوان میں بیٹھنے اور بولنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر مجھے بولنے اور بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ جمہوریت کی توہین ہوگی۔ ابھی مینارڈ کی بات جاری تھی کہ ایوان کے گورے ارکان نے اس کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے۔ وہ اونچی آواز میں چلا رہے تھے، ہم اس ایوان میں کسی کالے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مینارڈ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جان ویلز مینارڈ امریکہ کی تاریخ کا پہلا سیاہ فام رکن اسمبلی تھا۔ امریکہ میں 1860 تک سیاہ فام باشندوں کو صرف ایک ہی حق حاصل تھا اور وہ حق تھا غلامی۔ ابراہم لنکن نے 1860 میں امریکہ میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا، جس کے بعد امریکہ کے تمام کالے آزاد ہو گئے۔ جان ویلز مینارڈ نے اس آزادی کو حقیقت سمجھ لیا۔ وہ الیکشن میں کھڑا ہوا اور 1868 میں رکن اسمبلی منتخب ہو کر ایوان نمائندگان میں داخل ہو گیا۔ وہ ایوان کے دوسرے ارکان کی طرح کرسی پر بیٹھنے لگا تو ایک گورے رکن نے اس کے بیٹھنے کے حق کو چیلنج کر دیا۔ جان ویلز مینارڈ نے اس زیادتی پر احتجاج کیا، لیکن اس کی آواز جلد ہی گوروں کی سرخ زبان تلے دب گئی اور اسے بالآخر ایوان سے باہر نکلنا پڑ گیا۔ جان ویلز مینارڈ کا تعلق غلاموں کی نسل سے تھا۔ یہ نسل امریکہ کیسے پہنچی؟ اس کے بارے میں دو تھیوریاں ہیں۔ 30,000 سال پہلے امریکہ اور ایشیا کے درمیان 1500 کلومیٹر لمبی ایک پٹی ہوتی تھی۔ اس پٹی پر سفر کرتے ہوئے ایشیا اور افریقہ کے باشندے امریکہ پہنچے تھے۔ بعد ازاں دنیا میں طوفان اور سیلاب آئے، سمندروں کا پانی بلند ہوا اور یہ پٹی سمندر میں ڈوب گئی، جس کے بعد امریکہ اور ایشیا کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ 1492 عیسوی تک یورپ، افریقہ، ایشیا اور مشرق بعید کے ممالک امریکہ کے وجود سے ناواقف رہے۔ 1492 عیسوی میں کرسٹوفر کولمبس بھارت جانے کے لیے اسپین سے نکلا اور غلطی سے امریکہ کے ساحل پر جا اترا تو وہ نئی دنیا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لاکھوں کروڑوں میل تک جنگلات پھیلے تھے۔ ان جنگلات میں کروڑوں جانور پھر رہے تھے اور ان کروڑوں جانوروں کے درمیان مختلف نسلوں کے لاکھوں انسان رہ رہے تھے۔ کولمبس جنوری 1493 عیسوی میں امریکہ سے واپس اسپین پہنچا تو اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں سگار اور مکئی کے بیج تھے۔ ان بیجوں اور سگاروں نے یورپ کو نیا راستہ دکھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسپین، فرانس، برطانیہ، جرمنی، بیلجیم اور ہالینڈ کے ہزاروں لوگ امریکہ روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے امریکہ میں سینکڑوں بستیاں بسائیں۔ یہ لوگ جنگل کاٹنے لگے، کانیں کھودنے لگے، جانوروں کا شکار کرنے لگے اور جانوروں کی کھالیں اور دانت اتارنے لگے اور یہ سارا مال بعد ازاں یورپ میں ایکسپورٹ کرنے لگے۔ اسی دوران شمالی امریکہ میں کپاس اور تمباکو کے بڑے بڑے فارم بھی بنائے گئے۔ یورپی باشندوں نے شروع میں مقامی لوگوں کو غلام بنایا، لیکن آنے والے دنوں میں یہ لوگ کم پڑ گئے۔ چنانچہ یورپی جاگیردار غلاموں کی تلاش میں افریقہ کے ساحلوں پر جا اترے۔ یہ لوگ افریقہ کے جنگلوں میں جال لگا کر سیاہ فام لوگوں کو پکڑتے اور انہیں غلاموں کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ بحری جہازوں میں جا پھینکتے۔ یہ 7 منزل کے جہاز ہوتے تھے جن میں تختوں پر لوہے کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں لگی ہوتی تھیں۔ غلاموں کو ان بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 4 ماہ تک اسی جگہ جگڑے رہتے تھے، یہیں پر پیشاب کرتے تھے اور یہیں پر انہیں کھانا دیا جاتا تھا۔ امریکہ پہنچ کر ان کی منڈیاں لگتی تھیں اور یہ جانوروں کی طرح بیچ دیے جاتے تھے۔ نئے مالکان انہیں جانوروں کی طرح باڑوں میں رکھتے تھے۔ یہ لوگ 18 گھنٹے کانوں، کھیتوں اور باڑوں میں کام کرتے تھے۔ یہ لوگ 7 نسلوں تک اسی صورتحال کا شکار رہے۔ ان کی اکثریت مسلمان تھی، لیکن غلامی نے انہیں عیسائی بنا دیا۔ پھر ان کی زندگی میں ابراہم لنکن آیا اور اس نے 1860 عیسوی میں انہیں غلامی سے آزاد کر دیا۔ ابراہم لنکن کا تعلق ریپبلک پارٹی سے تھا، چنانچہ امریکہ کے سیاہ فام 100 سال تک ریپبلک پارٹی کو ووٹ دے کر ابراہم لنکن کی مہربانی کا قرض اتارتے رہے۔ ابراہم لنکن نے انہیں آزادی تو دے دی، لیکن انہیں امریکہ میں انسانی حقوق نہ مل سکے۔ ان کے بچوں کو گوروں کے اسکول میں داخلے نہیں ملتے تھے۔
یہ لوگ گوروں کی بسوں اور ٹرینوں میں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ بیکریوں، سینما گھروں اور مارکیٹوں میں گوروں اور کالوں کی الگ الگ قطاریں لگتی تھیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے چرچ تک الگ ہوتے تھے۔ یہ لوگ دنیا کی جدید ترین ریاست میں قدیم ترین زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر 1950 میں انہیں مارٹن لوتھر کنگ کی شکل میں ایک نجات دہندہ مل گیا۔ مارٹن لوتھر کنگ سیاہ فام پادری تھا۔ ایک دن اس نے ایک سفید فام شخص کو بائبل پیش کی، لیکن اس شخص نے اس کے کالے ہاتھوں سے بائبل لینے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مارٹن لوتھر کنگ نے اس نظام کو للکارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کالوں کو جمع کیا اور سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے لانگ مارچ شروع کر دیے۔ مارٹن لوتھر کنگ کو اللہ تعالیٰ نے تقریر کے فن سے نواز رکھا تھا۔ وہ بولتا تھا تو اس کے لفظ سننے والوں کے دل کی دھڑکن بن جاتے تھے۔ مارٹن لوتھر نے اپنی تقریروں سے پورے امریکہ میں آگ لگا دی۔ انہی دنوں جان ایف کینڈی ڈیموکریٹک پارٹی کا صدارتی امیدوار بنا۔ کینڈی اور لنڈن بی جانسن نے مارٹن لوتھر کنگ کے مطالبہ کو اپنا صدارتی نعرہ بنا لیا۔ کینڈی 20 جنوری 1961 میں منتخب ہوا تو اس نے صدر بنتے ہی سیاہ فام باشندوں کو سفید فام لوگوں کے برابر حقوق دے دیے۔ یوں مارٹن لوتھر کنگ کا ایک خواب پورا ہو گیا۔ اس کے کالے بچے گورے آقاؤں کے بچوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو گئے، لیکن ابھی دوسرا خواب دور تھا۔ امریکہ کی سیاہ فام نسل کو جس زمانے میں برابری کے حقوق ملے تھے، اسی دور میں کینیا کا ایک غریب مسلمان طالب علم امریکہ پہنچا۔ اس کا نام براک حسین اوباما تھا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو اینڈینم کے ساتھ شادی کی۔ وہ دونوں 2 سال تک اکٹھے رہے۔ ان 2 سالوں کی ایک نشانی براک حسین اوباما جونیئر کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوئی۔ براک حسین اوباما واپس کینیا چلا گیا، لیکن وہ اپنی جدوجہد کی ایک نشانی امریکہ میں چھوڑ گیا۔ براک حسین اوباما جونیئر نے زندگی کی سختیوں کو اپنا ہتھیار بنایا۔ وہ کولمبیا اور ہارورڈ یونیورسٹی سے ہوتا ہوا معاشرے میں اترا اور اس نے سیاست شروع کی اور اس خواب کی تعبیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا جو اس کے سیاہ فام آباء و اجداد نے دیکھا تھا۔ اس نے 21 ماہ قبل صدارتی مہم شروع کی۔ پوری دنیا کا خیال تھا کہ وہ یہ مہم سر نہیں کر سکے گا، کیونکہ سفید امریکی ذہن وائٹ ہاؤس میں کبھی کسی سیاہ بدن کی پرچھائی نہیں پڑنے دے گا۔ لیکن پھر 5 نومبر 2008 کو یہ معجزہ ہو گیا۔ ایک ایسا سیاہ فام شخص جس کے نام میں اسلام کی نشانی موجود تھی، وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا صدر بن گیا۔ براک حسین اوباما کا سیاہ رنگ جیت گیا۔ میں جب ٹیلی ویژن پر اسے شکاگو کے اسٹیڈیم میں لاکھوں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اللہ کی شان پر لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ کینیا دنیا کا وہ مسلمان ملک تھا جس سے امریکیوں نے 1541 میں پہلی بار غلام درآمد کیے تھے۔ یہ غلام مسلمان تھے اور صدیوں کے جبر نے ان لوگوں کو کلمہ تک بھلا دیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کینیا سے ایک مسلمان امریکہ بھجوایا اور یہ مسلمان امریکہ میں تبدیلی کی ایک ایسی جاگ لگا گیا جس نے آنے والے دنوں میں دنیا کے تمام سیاہ فاموں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ براک اوباما مذہباً عیسائی ہے، لیکن اس کے نام کے درمیان حسین آتا ہے، اور یہ حسین آنے والے دنوں میں کیا شکل اختیار کرتا ہے ہم آج کے دن میں بیٹھ کر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رنگ بھی عجیب ہیں۔ وہ جب عقل کو حیران کرنا چاہتا ہے تو وہ بتوں کو کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دیتا ہے۔ وہ امریکہ جیسی طاقتوں کے اندر براک حسین اوباما جیسے لوگ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ فرعونوں کو اندر سے موت دے دیتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے امریکہ کے کالوں کو صدیوں کی غلامی سے آزادی دینے والا یہ براک حسین اوباما آنے والے دنوں میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا نجات دہندہ بھی بن جائے۔ دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ براک حسین اوباما ہمارے آج کے نامکمل کو بھی مکمل کر دے۔ خواب تو خواب ہیں۔ اگر مارٹن لوتھر کنگ خواب دیکھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔
اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔